رمضان کی آمد ہے، مگر ایک طرف دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے لوگ رمضان آتا ہے مگر روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ پاک نے ہماری بخشش کے لیے یہ ایک انمول تحفہ دیا ہے۔ اس مہینے میں بہت سی برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مگر لوٹتا وہی ہے جو اس کا حق ادا کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں جو انتقال کرتا ہے اس کی فضیلت سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی، اللہ اکبر، کیا خوبصورت منظر ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس کی موت یوم عرفہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی نزعہ کا، اور ہو جائے منظر ہنسی، ادھر وہ اپنی زلفیں سوارا کرے، ادھر دم ہمارا نکلتا رہے۔ رمضان آ چکا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ آج پہلا روزہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دوسرے کی آمد ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزہ رکھیں اور روزے کا حق ادا کریں۔ اگر روزہ رکھ لیا تو اس کے حقوق و فرائضگی کی ایک اہتمام کی جائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا ایک پیارا ان کا فرمان ہے، اگر روزے سے موت آ جائے تو ہمیں تو ایک خوبصورت موت آ رہی ہے، اور دیوانے جم کے کہتے ہیں، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، اور جنت میرے نصیب کی مولا اس کو بخش دے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے۔ رمضان میں اللہ پاک مغفرت فرماتا ہے، اگر ہم رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو موت کا کچھ پتہ نہیں کہ کب اپنے آنچل میں لے لے۔ اس سے پہلے موت ہمیں لے، ہم اپنی مغفرت رمضان میں ہی کروا لیں، رمضان کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کریں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، محروم ہے وہ شخص، افسوس، محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو تو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب کروائے گا؟ آج ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں پر جھوٹ ہماری زبان پہ ویسا ہی رہتا ہے۔ آج ہم روزہ تو رکھتے ہیں مگر چغل خوری ہماری زبان پہ ویسے ہی رہتی ہے۔ آج روزہ تو رکھ لیا پر بد نگاہی سے نہ بچ سکا۔ آج روزہ تو رکھ لیا مگر ایک دوسرے پر بہتان باندھنے سے نہ بچ سکا۔ آج روزہ رکھ لیا، سود سے کیسے بچا؟ آج روزہ تو رکھ لیا، لڑائی جھگڑے فتنے فساد ویسے باقی ہیں۔
اے انسان، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ جب تو نے اس کے حقوق ادا نہ کیے؟ جو روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اسے کتنی عطائیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں مردود شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر۔ جو اس کی بلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ اب شیاطین تو بند ہے مگر انسان پھر بھی غافل، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ ایک نفس بھی ہے جس کی ضد میں آ کر ہم گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ شیاطین کو تو جکڑ دیا گیا مگر اپنے نفس پہ کیسے قابو پائیں، اپنے ضمیر پہ کیسے قابو پائیں؟ اللہ کی طرف رغبت کیجئے، گناہوں سے کنارہ کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کرتے رہیے، درود پاک سے اپنی زبان کو مہک دیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سلطان دو جہان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 1899 اور جلد اول، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مزید ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! رمضان تو عطاؤں کا مہینہ ہے۔ رب تعالیٰ نے کتنی عطائیں ہم پر فرما دی، مگر افسوس صد افسوس وہ شخص کتنا محروم ہے جو رمضان کو تو پا لے مگر اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ رب سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ میرا رب بہت بڑا کریم ہے، بہت بڑا غفور ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ پاک بہت بڑا مہربان ہے۔ ایک بار توبہ کر کے تو دیکھیے، ایک بار رب کو پکار کر تو دیکھیے۔ اللہ پاک نے بخشش کے لیے مسلمانوں پر احسان کیا۔ اے بندو، ایک بہانہ ہے، آجو میری طرف رغبت کر لو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو جب بندہ پھر بھی اس سے محروم رہے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ بخشش کے لیے اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرما دی مگر پھر بھی محروم رہے، اور اگر موت نے آ گھیرا تو جہنم سے کیسے بچ پائیں گے؟ جہنم کا عذاب اس قدر دردناک ہے کہ برداشت نہ کر پائیں گے۔ قبر کا جو عذاب ہے اتنا خوف زدہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان تشریف لے گیا، وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے، تمام پردے اٹھ گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپٹ میں ہے اور ورد کر رہا ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فرما رہا ہے، یا علیزو انا غریق فی النار وحریق فی النار، یا علیزو انا غریق
فی النار وحریق فی النار، یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے وحشت منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنی رحمت والے پروردگار اللہ عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی اس کی سفارش مت کرو۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے علی اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید لگائی، اس بندے نے مجھ سے بڑی امید لگائی، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے۔ میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اے اللہ تو مجھے اس کے سامنے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا۔ ندا آئی، اے علی کیا چاہتے ہو؟ اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دل کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے تو بگڑی میری بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان آیا ہے اور اگر ہم گناہوں سے پھر بھی باز نہ آئے، ابھی جو واقعہ سنا ایک بہت دردناک واقعہ تھا۔ اللہ کا عذاب اس قدر سخت ہے، اس قدر دردناک ہے کہ اگر ہم عذاب میں مبتلا کر دیے گئے تو ہم عذاب برداشت نہ کر سکیں گے۔ آج کل یہ منظر بھی دیکھنے کو نظر آتا ہے، المیہ بن چکا ہے، لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج سوداگر تجارت کرنے والا وہی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ایک دودھ بیچنے والا وہی دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ ایک مسلمان کی شان ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو نہیں تھا، آقا نے یہ ارشاد تو نہیں فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف دینا، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا۔ آج ہم روزہ رکھ کر یہ سب کام کرتے ہیں۔ کیا ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہا جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا؟ کیا اس حکم کی تعمیل کی؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ آج رمضان تو آ چکا ہے، میں نے اپنی مغفرت کے لیے کتنی کوشش کی، رب تعالیٰ سے کتنا رو رو کو معافی مانگی۔ کیا خوب اچھا ہوتا کہ روزہ تو رکھتے اور میرے رب کریم اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا تھا اس پر عمل بھی کرتے۔ رمضان کے حقوق، رمضان کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتے۔ آئیے اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے۔ میرا رب بہت بڑا کریم ہے، بخشنے کے لیے ایک اور نعمت نوازی ہے۔ نہیں، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم
کہ موت کب آ گھیرے، موت کب اپنے آنسر میں لے چل دیے۔ اپنے رب سے رجوع کیجئے، معافی مانگیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان کو اس کے حقوق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔